بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علاج کے ساتھ میں ہوں ضیاء اللہ۔ محترم ناظرین، یہ دنیا متلاشی ہے ایسے نسخے کی جسے اگر استعمال کریں تو ہمارے جسم کا کوئی نقصان نہ ہو، ہر طرح سے ہمارے جسم کے لیے مفید اور مؤثر ہو اور ممسک بھی ہو۔ اس میں کوئی منشی چیز شامل نہ ہو، افیون وغیرہ نہ ہو، کوئی اجوائن خراسانی یا تہم جوز مصر وغیرہ ورشا شاہ وغیرہ ایسی چیزیں اس میں شامل نہ ہوں۔ تو ایسے بہت کم نسخہ جات ہیں جو آپ کو ملیں گے، لیکن جو ملے گا انشاءاللہ وہ اتنا گارنٹی شدہ ہوگا کہ شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ ایسا ہی ایک نسخہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی لاجواب اور بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہیں کیونکہ یہ قدرتی اجزاء پہ مشتمل ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا کیمیکل شامل نہیں ہے جو ہمارے گردوں کو، ہمارے جگر کو یا ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو، دل کو وغیرہ کو متاثر کرے۔ بہت قدرتی اجزاء پہ مشتمل ہے۔ یہ بہت ہی نائس قسم کا، اچھا قسم کا نسخہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک ڈبیا لے لیں چھوٹی سی۔ آپ نے برگد کی کونپلیں لینی ہے۔ آگے جو نرم و نازک حصہ ہوتا ہے نا وہ آپ نے توڑنا ہے، اور جو دودھ نکلے وہ آپ نے اس ڈبیا میں ڈالتے چلے جانا ہے۔ 50 گرام آپ نے دودھ ہر صورت حاصل کرنا ہے اس میں۔ یہ مکمل ایک آدمی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کے لیے کتنی اس کی ضرورت ہے۔ تقریباً 50 گرام جو ہے نا، زیادہ ہو جائے تو سو بہتر ہے، کم نہیں ہونا چاہیے دودھ۔ کونپلیں آپ نے وہ اکٹھی کر لینی ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے ایسے چھری کے ساتھ سائے میں رکھ دینا ہے۔ خشک ہو جائے تو ان خشک شدہ کونپلوں کا وزن 50 گرام ہونا چاہیے، 50 گرام سے کم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس کے نرم پتے جو آگے کونپلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے اتار لینا ہے، ان کو سائے میں خشک کر لیں۔ خشک شدہ پتوں کا وزن جو ہے 50 گرام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا پھل آپ نے پکا ہوا توڑ لینا ہے، اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ کے وہ بھی آپ پھیلا دیں۔ آج کل بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں، بہت سرد اور خشک موسم ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سائے میں بہت جلدی خشک ہو جائیں گے۔ وہ بھی آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ اس کے بعد کچھ کلی ہے، کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، 10 گرام لے لیں۔ یہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہو گئی ہیں۔ ایک شرط ہے کہ توڑنے سے لے کر خشک کرنے تک چھری کے ساتھ نہیں کاٹنا۔ میں نے کہا چھری کے ساتھ کاٹ لیں، لوہا نہیں اسے لگنا چاہیے کسی صورت بھی، نہ لوہے کے کنڈے میں کوٹنا ہے۔ آپ نے وہ بنے ہوتے ہیں لکڑی کے، اس میں آپ کوٹ لیں، یا پتھر کی جو دوریاں بنی ہوتی ہیں اس میں رگڑ لیں، لیکن کسی صورت بھی لوہا نہ لگے اسے۔ ان کو آپ جب پاؤڈر کی شکل میں لے آئیں تو کسی کھرل میں ڈال کر چینی کے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں اور اسے اچھی طرح کھرل کرتے جائیں، چاہے 2 گھنٹے لگیں، 4 گھنٹے لگیں، جتنا بھی ٹائم لگے، اچھی طرح اس کو کھرل کر لیں۔ جب اچھی طرح کھرل کرتے کرتے یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے 100 گرام کوزہ مصری اس میں باریک پیس کر ملا دینی ہے۔ یہ نسخہ آپ کا بالکل تیار ہو چکا ہے۔ 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں یا چھوٹی آدھی چمچ چائے والی، صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے کھانی ہے۔ یہ ایک آدمی کے لیے مکمل نسخہ ہے۔ اگر آدمی 2 سال بعد یا سال بعد یا 3 سال بعد ایک دفعہ استعمال کر لے تو بہت عمر تک وہ آدمی کبھی بھی نہ تو کمزور ہوگا، نہ اس کا امساک کم ہوگا، بہترین، نہ جریان احتلام، کوئی بھی ایسی بیماری اس کے قریب نہیں پھٹکے گی انشاءاللہ۔ اس میں چونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نظام کو درم برنگ کرے یا خراب کرے۔ بہت اچھی چیز ہے، بنائیں انشاءاللہ۔ میں نے کوئی چیز اس میں پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر آپ کچھ بانگ میں کلی کا خود تیار کرنا چاہیے تو کلی کے پترے بالکل باریک پترا چھوٹے چھوٹے کاٹ لیں،
اور اسے بانگ کے پتوں کو کوٹ کر اس میں تہ بتہ رکھ کر اچھی طرح مٹی لگا دیں اور ہوا سے محفوظ جگہ پر 5-10 کلو کی آگ دے دیں، انشاءاللہ بہترین کشتہ آپ کا اور خالص کشتہ آپ کا حاصل ہوگا، کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو، خود تیار کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کسی اچھی کمپنی کا لے لیں۔ تو اس دوران آپ کھٹی چیزوں سے، ترش چیزوں اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ رزلٹ خود بولے گا کہ میں کیا چیز ہوں، ایسی پھرلو یا کوئی بازاری چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ بنائیں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ